اللہ پر بھروسہ، اللہ سے محبت، اللہ کو اپنے معاملات سونپ دینا، یہ عقیدہ توحید کے فوائد میں سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ فقیر، مسکین، بیمار، پریشان حال، غمگین، دکھوں میں پھنسا ہوا، روزگار کی تنگی کا شکار انسان اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، اپنی پریشانیوں کا رونا روئے، اللہ سے مدد مانگے۔ اس کے لیے ہر شخص مختلف دعائیں پوچھتا ہے، سیکھتا ہے، اپناتا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے۔ ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں 7 دفعہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا آدھا آخری نصف ہے، یعنی سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جو اس کا آخری آدھا حصہ ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے پڑھنے والے کے بارے میں یہ گارنٹی دیتے تھے اور تسلی دیا کرتے تھے کہ یہ الفاظ پڑھو اور تمہارے سارے معاملات اللہ کے حوالے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر آپ حالات سے تھکے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، معاملات سنبھل نہیں رہے، بے بس سے کمزور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو ان الفاظ کو یاد کر لیں اور ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے کہ جس وظیفے کو پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ نے بھی انہیں نہیں جلایا تھا۔ یہ چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ آخر کلام ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، آپ نے ہمارا بت خانہ توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے۔ کہا جنہیں مار لگی ہے ان سے پوچھو، کہا وہ نہیں بتا سکتے، کہا پھر موقع دکھاؤ، موقع دکھایا تو بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ٹنگا ہوا ہے۔ کہا رنگے ہاتھوں مجرم کو وہاں دیکھتے ہو اور الزام مجھ پر لگاتے ہو، اسی کی حرکت ہوگی، ہے ابھی بڑا، اور آلہ حرب بھی اس کے پاس ہے، زخمی بھی سامنے پڑے ہوئے ہیں، اسے پکڑو۔ انہوں نے کہا مذاق نہ اڑاؤ ہمارے عقیدے کا، تم نے کہا تمہیں کیا شک ہے؟ کہا آپ ہی تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ ہی تو ناراض ہوتے ہیں، آپ ہی کو تو ان بتوں سے تکلیف ہوتی ہے، آپ ہی نے کیا، ہو نہ ہو آپ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، جو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مار کون گیا ہے۔ انہوں نے کہا لو جی FIR کاٹو، گستاخی کی FIR کٹ گئی، مقدمہ چلا، فیصلہ ہوا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، انہیں جلا دو اور اپنے خداؤں کی خود ریپیرنگ کر لو، فنڈ اکٹھا کرو، خداؤں کی ریپیرنگ کرنی ہے اور ریپیرنگ کرو، مستری کو دے دو۔ وہ ورک شاپ پہنچ گئے، آگ جلائی گئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں سب سے پہلے بالباس کیا جائے گا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آؤں گا میں دیکھوں گا کہ اللہ کے خلیل کی کرسی عرش کی دائیں طرف رکھی ہوگی، بالباس ہے اور اس پر بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شرح حدیث کہتے ہیں وجہ یہ بنی کہ اللہ کے خلیل کو بے لباس کر کے انہوں نے آگ میں پھینکا تھا، آگ کا سیک اس قدر تھا قریب جا کر نہیں پھینک سکتے تھے۔ منجنیق لائی گئی، پتھر کی جگہ، گولے کی جگہ انہیں رکھا گیا، منجنیق کے ذریعے اڑا کر پھینکا گیا۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب اچھال کر پھینکا گیا، ان کی زبان پر یہ جملہ تھا۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا پیارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر موجود نہیں تھے نا، جبریل سفر کر کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے گئے، تو وظیفہ بڑا ہے اسی لیے تو بتا گئے۔ جبریل ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں اترتے۔ آخری کلام ابراہیم علیہ السلام کی زبان اطہر پر یہ تھا، حسبی اللہ، میرے لیے، میری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ ضرور میرا بھروسہ اب بھی ہے، میرا اعتماد اب بھی ہے۔ ایک وظیفے میں طاقت پانے کے لیے آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، آپ کا توکل نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ کا دل بڑا رہنا چاہیے، آپ کو برا سوچنا نہیں ہے، آپ کو اندازے نہیں لگانے ہیں، آپ کو حتماً یہ یقین رکھنا ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کبھی خالی نہیں بھیجتا، کیا ہوا رپورٹیں جیسی مرضی آ گئی ہے، میرا کام تو ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس لیے ظاہری امکان سے توجہ ہٹ گئی، اللہ کے ساتھ توجہ بن گئی، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ آخری جملہ یہ تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کے آخری جملہ ہے، 7 دفعہ پڑھتے تھے صبح، 7 دفعہ شام۔ اتنے میٹھے کلمات ہیں، اتنے پیارے کلمات ہیں، اللہ پاک سے اظہار محبت کے کلمات ہیں، اپنے آپ کو سپرد کرنے کے کلمات ہیں، اللہ کے حوالے کرنے کے کلمات ہیں۔ آپ ان الفاظ کو پڑھتے جائیں، آپ جنگل میں بھی ہوں، آپ اللہ کی قسم اکیلے نہیں ہوں۔ دشمن آپ پر آگ جلا دے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کو صاف اللہ محفوظ کرے گا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ، اعتماد وہ اللہ پر ہو، بے امیدی نہ ہو، امید آپ کی پکی ہو۔ تو یہ جملہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اپنے کام اسے سونپ دیے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ میں نے کوئی سہارا چھوٹا موٹا نہیں لیا، میں نے جس سے پناہ حاصل کی ہے، جس سے حفاظت مانگی ہے، جس سے امان طلب کی ہے، اور رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بس یہی پیغام ہے، انشاءاللہ اسی پر